عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس طرح وظیفہ کیا۔ 5 منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا، سفید کپڑے والا بزرگ آیا، 5 کروڑ دے کے چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح کر لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص اس نیکی کے ارادے پر عمل بھی کر دے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بس اسی کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا اور کچھ دریا میں بہا دینا اور کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا اور اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا، پلک جھپکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا، جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ محترم ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا
اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں، نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیم نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار میں شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہوں، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 ہی بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔
اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 ہی بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔